والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 26 ہے 26 اکتوبر 2023 بروز جمعرات بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے تفسیر سورہ طٰہٰ، اور آج کا درس انشاءاللہ آیت نمبر 99 سے لے کر 114 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ جو سامری جادوگر تھا اس کا انجام بیان ہوا کہ وہ ساری عمر کہتا پھرے گا لا تقولوا ان تقول لا مساس، کہ مجھے کوئی چھوئے نہ، مجھ سے دور ہی رہو۔ اور میں نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ سامری کی پرورش حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کروائی، اور اس سامری کا نام بھی موسیٰ ہی تھا۔ اس کا نام کیا تھا جی؟ موسیٰ۔ پر اس موسیٰ جس کو جبریل نے پالا وہ یہ کافر بنا، اور جس موسیٰ کو فرعون نے پالا وہ اللہ کا کلیم بن گیا۔ میں نے کل بتا دیا تھا۔ آج کا جو بیان ہے وہ شروع ہو رہا ہے اس سارے قصے کا نتیجہ کہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم آپ پر گزشتہ خبروں کا بیان فرماتے ہیں، یعنی یہ جو گزشتہ خبریں ہیں، گزشتہ قصے ہیں، اسی طرح ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، ہم اپنے پاس سے آپ کو ذکر قرآن عطا فرما چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے اس معاشرے میں کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، اور پھر بھی پہلے نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ آپ کے رسول اور نبی ہونے کی نشانی ہے، اور قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے ذکر کے لیے۔ ذکر کا معنی نصیحت، اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ مگر من اعرض عنہ، جس شخص نے اس سے منہ موڑا قرآن سے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے دن بہت وزنی بوجھ اٹھائے گا، بہت وزنی بوجھ۔ اس پر اس بات کا وزن ہوگا کہ اس نے قرآن سے منہ کیوں پھیرا۔ اب قرآن سے منہ پھیرنے والا پہلا طبقہ تو وہ ہے جو قرآن پر ایمان ہی نہیں لاتا، قرآن کا منکر ہے، قرآن کا دشمن ہے، کافر ہے، ایمان لایا نہیں، اس پر بھی اس بات کا بوجھ ہوگا قرآن کا۔ نمبر 2، ایمان تو لے آیا پر علم حاصل نہیں، بھئی سارے بولو نا، علم حاصل بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا لنگر شریف پکا کے رکھ دو، کوئی نہیں جائے گا۔ برفی شرفی کا ڈبہ رکھ دو نا، سارے بیٹھ جائیں گے۔ کرو ابھی 11ویں شریف کا اعلان کر دو، آ جائیں گے ماشاءاللہ۔ پر اب پتہ ہے کہ صرف بیان ہونا ہے تو کھسک جاتے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن سے منہ پھیرنے والا طبقہ ہے جو کہتا ہے ہمیں قرآن کے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی روزانہ مولوی صاحب ٹائم ہمارا ویسٹ کرتے ہیں۔ اس پر بھی اس بات کا بوجھ ہوگا کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو کہیں گے جی ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے، علماء تو تھے، پر ہم نے ان کی بات کو سنا نہیں۔ او ناقل ما كنا فی اصحاب السعیر، قالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اس دن وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے۔ قالوا لو كنا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او ناقل، عقل استعمال کرتے،
تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ فاعترفوا بذنبہم فسوقا لاصحاب السعیر، یہ اپنے جرموں کا اعتراف کریں گے، اللہ کہے گا پھینکو ان کو جہنم میں۔ تو یہ بوجھ دوسرا وہ اٹھانے والے ہیں جنہوں نے قرآن سے منہ پھیرا ہوا ہے، کہ جن کو قرآن کے علم کی ضرورت ہے، بے وقوف اخباریں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، روزانہ خبر نامہ سنتے ہیں، اس خبر نامے میں ان کو ملنا کچھ ہے، وہ جھوٹ کا خبر نامہ تو سنتے ہیں، تجزیے تو سنتے ہیں، پر قرآن سننے کا بولو ٹائم ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، وہ قرآن لپیٹ کے گھر چچا رکھے ہوئے ہے پر پوچھدا نہیں کہ قرآن کی کہنا ہے۔ ان بچے دی لوڑ پوے تے کہنا جی فلاں سورت پڑھو بچہ پیدا ہو جائے گا، اچھا جی بچہ سونا پیدا ہوئے سورہ یوسف پڑھو جی، مولوی بتاتے رہتے ہیں نا، وہ جی رزق دی کمی ہے واقعہ پڑھو، واقعی پڑھو پر سمجھو بھی تو صحیح نا بھائی، مردے کی جی روح نہیں نکل رہی سورہ یاسین پڑھو چلو، اور فلاں کام نہیں ہو رہا جی فلاں سورت پڑھ لو۔ تو بھائی یہ تمہارے صرف دنیا کے کام کرنے نہیں آیا، یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی معرفت دینے بھی آیا ہے۔ تو تیسرا بوجھ ان پر ہوگا جو قرآن پر عمل ہے، اور چوتھا بوجھ ان پر ہوگا جنہوں نے قرآن نافذ نہیں کیا، اللہ نے حکومت دی، اقتدار دیا، مگر ان بدبختوں نے کبھی قرآن کی طرف نظر ڈالی، وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو خیر ان سب پر اچھا وہ ایک طبقہ اور بھی ہے جو قرآن صحیح نہیں پڑھتا، بولو قرآن ہے صحیح نہیں پڑھتا، ہاں جی، جب قرآن کے لفظ غلط پڑھے، ہا اور ہا کی تمیز نہ کرے، بڑا قاف چھوٹے قاف کی تمیز کوئی نہیں، الحمد کی بجائے الحمد کہہ رہا ہے، قل هو اللہ بڑا کاف کی بجائے قل هو اللہ چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو قرآن اس کے خلاف بد دعا کرتا ہے، غلط قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت کرتا ہے، قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو نماز غلط پڑھتا ہے نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ بدبخت جیسے تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے برباد کرے، تو نے مجھے خراب کیا اللہ تجھے خراب کرے۔ اور یہ طبقہ بھی بڑا ظالم ہے، قرآن پڑھنا آتا نہیں اور قاری صاحب سے بھی پڑھتا نہیں پڑھتا، اور بڑے دھڑلے سے کہتا ہے جی ہم نے تو سادہ پڑھا ہوا ہے جی، پرانے دور کا پڑھا ہوا ہے۔ وہی یہ سادہ اور فیشنی قرآن کیا ہوتا ہے؟ قرآن تو ایک ہی ہے اور وہ عربی لب و لہجے میں ہے، اور تم نے پنجابی میں اپنا نیا قرآن بنا رکھا ہے۔ ان پر بھی قیامت والے دن اس بات کا بوجھ ہوگا کہ تم نے قرآن کیوں نہیں صحیح پڑھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جتھے مولوی صاحب ہی ڈنگا پڑھ دے ہونا، 70% آئمہ مساجد قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے اور لقب لگائے ہوئے علامہ، فہامہ، مفتی اور قاری، اور قرآن سن لو تو توبہ توبہ توبہ۔ مجھے تو کئی مرتبہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے کہ اس بدبخت کی اپنی نہیں ہوئی، ہماری اس کے پیچھے کیا ہوگی، پر لوگ کہا کیا جی سستا مولوی لبو ہے جی، بڑا سادہ درویش مولوی ہے، اتنا درویش ہے کہ الو کے پٹھے کو قرآن بھی نہیں آتا۔ تو بھائیو ان سب پر یہ بوجھ ہوگا، بچہ انگلش کے لیے تو سارے خرچے کر رہا ہے پر قرآن پر خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ گاؤں میں کتنے سکول چل رہے ہیں اور کتنے مدرسے ہیں، گنتی کر کے بتائیے نا مجھے۔ کیا سکول پڑھنے پر جنت کی ٹکٹ آ گئی ہے کہ گلی گلی سکول کھلے ہوئے، پرائیویٹ بھی سرکاری بھی، اور قرآن کا مدرسہ نہیں کھل رہا؟ وہ بڑا مشکل کام ہے جی، بہت بڑا بوجھ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جس شخص نے اس سے منہ موڑا وہ یقیناً قیامت کے دن بہت وزنی بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہ، اور وہ ہمیشہ اسی بوجھ میں ہی رہے گا، اس بوجھ سے نکل سکتا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے وہ کیسا برا بوجھ ہوگا، بہت برا بوجھ ہوگا بھائی، بڑا بھیڑا وزن ہوگا، یہ کوئی سوکھا وزن ہے؟
یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن میں سور میں پھونکا جائے گا. یہ سور سواد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ ہے. اب بعض لوگ اس کو سین کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں تو وہ تو بڑا غلط معنی ہو جائے گا. تو یہ سور ایک قسم کا آپ سمجھے وہ اتنا لمبا سا ہے، سینگ سا، اس کو پکڑ کے فرشتہ کھڑا ہے، ایسے پوزیشن لی ہوئی ہے، گردن بھی ٹیٹ ہے. بس جو ہی رب حکم دے گا تو وہ اس میں پھونکے گا، ایک چیخ نکلے گی جس کو سارا عالم سنے گا. پہلی مرتبہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو جو بھی زندہ ہوگا مر جائے گا، سب پر موت طاری ہو جائے گی. اور پھر دوسری مرتبہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو سارا عالم کھڑا ہو جائے گا. قبروں والے بھی اٹھ پڑیں گے اور جو باہر مردے پڑے ہوں گے وہ بھی زندہ، سب زندہ ہو جائیں گے. جن کو جلایا گیا ہوگا وہ بھی زندہ ہوں گے، جن کو پانیوں میں بہایا گیا ہوگا، سارا عالم زندہ ہوگا. ایک سور اور دوسرا سور، ایک مارنے والا دوسرا زندہ کرنے والا، دونوں کے درمیان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہوگا. اور بھائیو، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، ہم مجرموں کو اٹھائیں گے، اس دن ان کی آنکھیں نیلگو ہوں گی، خوف سے آنکھیں نیلی ہوں گی. اور یہ نیلی آنکھیں بڑی بری ہوتی ہیں، بڑی گندی ہوتی ہیں، اتنے ڈرے ہوں گے. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم صرف 10 دن ٹھہرے تھے. جو دنیا میں موج کرتے رہے، 40 سال اقتدار اور جناب کوٹھیاں بنگلے. قیامت والے دن اللہ فرمائے گا جس نے ضرورت سے زیادہ مکان بنایا ہے، کہ بندہ ایک ہے اور گھر ہے 400 کنال کا، سمجھ رہے ہو؟ جتھے پورے 2 پنڈ رہ سکتے ہیں اتنے کلا رہ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب یا کوئی صاحب بھی ہے، وہ کلا رہ رہے ہیں. اللہ فرمائے گا اس کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھا اور آ جا میدان میں. یہ تو نے فضول مکان کیوں بنایا؟ اور جس کو اللہ ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے اس کو مکانوں میں لگا دیتا ہے. لیٹرینوں میں بھی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، کمال ہے جی. چلو خیر، دیکھو مرنے پر کیا ہوگا. تو یہ جو قبروں میں پڑے ہیں یہ بھی، اور جو دنیا میں موج مستی کر کے گئے یہ بھی کہیں گے کہ ہم دنیا میں کتنے دن رہے ہیں؟ 10 دن. تو ساری دنیا کتنے دن کی لگ رہی ہے؟ بولو تو صحیح یار. نحن عالم بما یقولون، ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کہیں گے. اذ یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ان کے نزدیک سب سے اچھے طریقے والا یہ کہے گا کہ تم صرف 1 دن ٹھہرے تھے. ایک کہے گا 10 دن ٹھہرے تھے. بھائی چپ کے کہیں گے یار لگتا ہے پچھلی ساری زندگی تو 10 دن دی سی. اور جو سمجھدار ہوگا نا اچھے طریقے والا وہ کہے گا ایویں 9 دن وداتے نے صرف 1 دن گزارے ہیں. بولو کتنا دن؟ سب سے زیادہ عمر نوح علیہ السلام نے گزاری ہے جی، تقریباً 1000 سال یا 10.5 سال. 950 سال تو تبلیغ کی ہے نا، عمر ہے 1000 سال، کیونکہ 40 سال بعد اللہ نے نبوت کی ہے نا، وہ بھی ڈال لیں تو 1000 سال تو عمر بنتی ہے. تو موت کے فرشتے نے پوچھا حضرت آپ نے اتنی لمبی زندگی گزاری نبیوں اور رسولوں میں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا لگا یار ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک دروازے سے گزرا تھا دوسرے سے نکل کے جا رہا ہوں. بس یہ 1000 سال کی اوقات ہے جی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ کہیں گے بھائی ہم دنیا میں ٹھہرے 1 دن. پہلا کہے گا 10 دن. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، قبیلہ بنو ثقیف کا ایک آدمی آیا، اس نے تنزن پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت میں سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو یہ اتنے لمبے لمبے پہاڑ کہاں جائیں گے جن کو ہلا کوئی نہیں سکتا اور جن کو ہٹا بھی یہ کہاں جائیں گے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے متعلق. فَقُلْ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. ریزہ ریزہ وہ جیسے پینجا روئی نہیں پینجدا تو ذرے اڑ دے نے، ایسے اللہ اڑائے گا. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو کھلے ہوئے ہموار میدان کی حالت میں چھوڑ دے گا. جیسے چٹیل میدان ہوتا ہے نا،
اللہ کہتا ہے ہم پہاڑوں کو ہٹا کے قیامت والے دن چٹیل میدان کر دیں گے. ان بے وقوفوں کی عقل میں اتنی بات نہیں آ رہی جو ان کو ذروں سے بنا سکتا ہے کیا وہ مٹا نہیں سکتا؟ کیوں جی؟ آپ کو پتہ ہے کہ عمارت بنانے پر تو ٹائم لگتا ہے پر توڑنے میں ٹائم ہے. آج کل تو برود شرود آ گئے, بٹن دباؤ چلو, تو پھر بھی نہیں سمجھ رہے. لا تری فیہا عوجا ولا امتا, آپ اس زمین میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے. عوجا ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا, ٹیڑھا پن, جنہوں بہنگا نہیں ہے, بہنگا کہتے ویکھیا جے منہ ادھر ہوندا تے ویکھدا. اللہ کہتا ہے یہ بھی اس زمین میں نہیں ہوگا ایسے چٹیل. ولا امتا, اونچ نیچ بھی نہیں ہوگی, بالکل برابر. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ, اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے جائیں گے. لا عوج لہ, اور اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی. پکارنے والا کون ہوگا؟ بیت المقدس کی ایک چٹان پر چڑھ کر حضرت اسرافیل آواز لگائیں گے کہ اٹھو بھائی آ جاؤ, اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے. تو سب آواز سنیں گے اور سب میدان محشر میں جمع. اللہ کہتا ہے اس آواز میں بھی کوئی کجی نہیں ہوگی کہ کوئی سنے اور کوئی نہ سنے, نہیں, سب کو سننا پڑے گا. اور یہ بھی نہیں کہ میری زبان اور ہے اور اس کی لینگویج ہے, وہاں سب کی عربی ہوگی. بولو بھئی سب کی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جہنم میں زبان پشتو ہوگی, یہ بکواس ہے. ایسے ہی پٹھانا نو تنگ کر دیو, اتھے بھی عربی ہونی ہے. بولو اتھے کیڑی ہونی ہے؟ اب پٹھانوں کو غصہ آ جاتا ہے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا, اور رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی, آہستہ. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا, تو اے مخاطب تو معمولی سی آہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں سنے گا. وہ معمولی آہٹ کیا ہوگی؟ لب ہل رہے ہوں گے. بولو لب. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ والے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے, یہ بس ہوگی آواز, اس کے سوا کوئی آواز. اور بعض کہتے ہیں کہ قدموں کی آہٹ ہوگی, پیروں کی آواز ہوگی, مگر اس کے سوا کوئی آواز. یہ قیامت کا میدان ہے, قیامت کا نقشہ ہے. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ, اس دن اس کے سوا کوئی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی. الا من اذن لہ الرحمن, جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہوگی, اس کے سوا کوئی شفاعت کر سکتا نہیں. اور وردی لہ قولا, اور جس کے قول سے وہ راضی ہوا وہ شفاعت کرے گا, جس کے بول سے اللہ, اور وہ بول لا الہ الا اللہ ہے. تو آپ نے پڑھا کہ آیت الکرسی میں بھی یہ آ رہا ہے کہ کوئی شفاعت کر سکتا نہیں. لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا, یہ بھی آ رہا ہے سورہ نبا میں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بولو کوئی شفاعت کر سکتا نہیں ہے. اچھا جی. یعلم ما بین ایدیہم, اس کو وہ سب معلوم ہے, ما بین ایدیہم جو لوگوں کے آگے ہے, وما خلفہم اور جو لوگوں کے پیچھے ہے, ولا یحیطون بہ علما اور لوگ اس کے علم کو گھیر سکتے, لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے, پر وہ ان کا آگا بھی جانتا ہے اور بولو ان کا پیچھا بھی, اوپر نیچے تو پھر جانتا ہی جانتا ہے نا. وعنت الوجوہ للحی القیوم, اور اس ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے کے سامنے سب ذلت سے اطاعت کریں گے. یعنی اس دن اللہ کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں. دیکھو نا آج اللہ بلا رہا ہے, حی علی الصلاۃ, کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا, مگر اس دن یہ آپشن نہیں ہوگا کہ کوئی نہ بھی آئے. نہیں سمجھے ہو؟ کوئی آکڑ کے گھر بیٹھا رہے. آج کا بے وقوف تو نماز کے لیے نہیں آ رہا, آج دی اولاد تے آکڑ گئی ہے, ابا تو پڑھے تو میری قبریں پہنا ہے, بیوی بھی آکڑ جاندی ہے تو میرا حساب دینا ہے. پر اس دن بولو ایسا ہو سکتا؟ وعنت الوجوہ, ہوئے 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 ہوئے, اس دن ان کے چہرے ذلیل ہو جائیں گے للحی القیوم, اس کے آگے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. وقد خاب من حمل ظلما,
بے شک وہ شخص ناکام ہوا، وہ نامراد ہوا جو ظلم لے کر آیا۔ قیامت میں وہ ناکام ہے، وہ نامراد ہے، بولو جو ظلم لے کر آیا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ہر ظلم، ہر گناہ ظلم ہے، اور ہر ظلم قیامت والے دن اندھیرا بن کے آئے گا۔ میرے نبی کریم نے مثال دی، یہ اس کو بالشت کہتے ہیں، اس کو بعض علماء نے ایسے کہا ہے، بہرحال یہ بالشت ہے، بعض نے یوں بھی کہا ہے کہ یہ بالشت ہے۔ اتنی بالشت زمین پر کسی نے قبضہ کیا ہوگا تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال کر اس کو کہا جائے گا اس کا بوجھ اٹھا کے کھڑا ہو۔ پورا محشر، پوری دنیا، سارے انبیاء، سارے رسول اس کی یہ ذلت دیکھیں گے۔ آج جناب پلاٹاں تے پلاٹ کھائی جاندے نے، اور آپ کا پاکستان تو کھانے میں نمبر 1 ہے کہ جو فوجی ریٹائرڈ ہوتا ہے اس کو فری میں مربے دیے جاتے ہیں، فری میں پلاٹ بخشے جا رہے ہیں ججوں کو، سیاستدانوں کو۔ بھئی ان کے باپ کا ملک ہے، غریبوں کو تم نے خودکشی بھی مہنگی کر دی ہے، اور اپنے تم امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہو۔ تو بہرحال ان کو اللہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن کوئی بچانے والا، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، جو ظلم لے کر آیا وہ برباد ہوا، ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے کامیاب لوگوں کا، کہو سبحان اللہ، اور یہ دعا کرو اللہ ہمیں کامیابوں میں شامل فرما دے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو شخص ایمان کی حالت میں آیا، اب وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل کرے نیک، بولو جو عمل کرے نیک، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ہے مومن ہو۔ بے ایمان کی نیکیاں بولو وہاں کام، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافر کی نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وزن ہوگا تو ایمان کا ہوگا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، اس کو کسی قسم کے ظلم کا کوئی خوف ہے۔ آج تھوڑا جب رات نو نکلو نا تو خالی بندہ نہیں جاندہ جی، وہ میرا منڈا نہیں سی جان رہا جی، وہ جی چوریاں بڑی ہوندی ہیں، ڈاکے بڑے ہوندے نے۔ میں کہا جدو ہونے ہوئے تو گھر بیٹھے بھی ہو جانے نے، جیڑی شاہ جو اللہ نے لکھ دیتی ہے وہ تو کوئی اور اللہ تو سوا بچا سکتا اور لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے ڈرتے ہیں، گاڑی آ جائے ڈرتے ہیں۔ میں بھی راتی اٹھ کے اتوں ویکھنا بھی میری کھڑوتی ہے کہ نہیں کھڑوتی ہے۔ تسی آکھیا بھی کتے ایویں ساڈا مولوی لمبی نیند نہ سو جائے، تھوڑا زیادہ جاگتا رہنا چاہیے نا۔ تو بہرحال یہاں تو ڈر ہے، پر اللہ کہتا ہے نیک عمل لے کے آؤ، تمہیں وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہضما، اور نہ کسی نقصان کا ڈر ہوگا، ظلم کا بھی خوف نہیں ہوگا، اور عملوں میں اور اجر میں کسی نقصان کا بھی بولو ڈر ہے۔ سارے بولا کرو نا، ایک ادھے بول دے ہو، سجے پاسے والے کھبے والے نہیں بول دے۔ اچھا جی، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن کو کس زبان میں نازل کیا ہے؟ عربی میں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب سے پیار کیا کرو، کیونکہ اللہ کی زبان عربی ہے، قرآن عربی ہے، مجھے اللہ نے عرب میں بھیجا ہے۔ تو بہرحال قرآن کو وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اللہ کہتا ہے کہ اس میں کئی قسم کی سزاؤں کی خبر سنائی گئی ہے، بہت سارے عذابوں کی خبر ہے اس میں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ ان سزاؤں کو سن کر لوگ گناہوں سے بچ جائیں۔ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور ان کے دلوں میں نصیحت پیدا ہو جائے۔ یہ سزائیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں۔ اے ہن تسی دسو بھی جڑا ننگی تار نو ہاتھ لائے گا وہ بچ سکدا؟ تے ایندا کی مطلب ہے منڈا تار پھڑ لوے؟ مطلب یہ کہ بچ کے رہو، بھئی یہ زہر ہے اینو پینا، جڑا پیے گا وہ بچ سکدا؟ تو کی مطلب ہے کہ بچہ روئے تو پھر پیا چھڑو؟ نہیں، بچ کے رہو۔ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن میں جتنی سزائیں بیان کی ہیں اس لیے تاکہ تم بچ کے رہو، تم گناہوں سے۔ دیانند سرسوتی ایک ہندو گزرا پنڈت انڈیا میں، وہ بدبخت بڑے قرآن پہ اعتراض کرتا تھا۔ اس نے کہا تمہارے سورہ رحمان میں جہاں جنت کا بیان ہے وہاں تو آیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، مگر جہاں جہنم کا بیان کیا ہے وہاں بھی آیا ہے
کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تو جہنم بھی کوئی نعمت ہے؟ تو یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے عالم نے جواب دیا کہ بھائی تم کسی راہ پہ جا رہے ہو اور کوئی تمہیں بتا دے کہ آگے کھائی آ رہی ہے، دلدل آ رہی ہے، آگے ڈاکو بیٹھے ہیں اور وہ کسی کو زندہ جانے دیتے، تو اس نے تم پر احسان کیا نہیں کیا؟ کہا جی بہت بڑا احسان ہے کہ میری جان بچ گئی، مال بچ گیا۔ کہا اللہ نے بھی جہنم اس لیے بیان کیا ہے کہ مومن بچ کے رہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو جہنم کا بیان بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہاں سزائیں کس لیے بیان ہوئی ہیں؟ لعلہم یتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، او یحدث لہم ذکرا، اور اس سے نصیحت دلوں میں پیدا کر لو۔ فتعالی اللہ الملک الحق، بے شک بلند شان والا اللہ ہے جو سچا ہے، اس کی شان بلند ہے۔ بولو اس کی شان وہ سچا بھی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ اس سے پہلے کہ آپ کی طرف پوری وحی کی جائے، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی، اصل میں وحی نازل ہوتی تھی نا جی، جبریل لے کر آتے تھے اور حضور پھر ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، رٹا لگاتے تھے کہ کہیں مجھے بھول ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا سورہ قیامہ میں اللہ نے بیان کیا کہ ثم ان علینا بیانا فاذا قرأناہ قرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا، کہ قرآن کا بیان کرانا بھی ہمارا ذمہ ہے اور قرآن کی قرأت آپ سے کروانا بھی میرا ذمہ ہے، لہذا آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ہاں آپ یہ دعا کیا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پر یہ سکول کالج والا علم ہے یا قرآن حدیث والا؟ اب بولتے نہیں ہو۔ پر آج کے مولوی کی چلاکی دیکھو، لڑکا کہتا ہے مجھ سے بی اے کے پیپر نہیں ہو رہا، وہ کہتا ہے ہر نماز کے پاس پڑھو ربی زدنی علما، اللہ میرا علم میں اضافہ کر دے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ سورہ کوثر بھی نہیں ہوندی اور تسی علم کالج والا سنوا چھڑیا ہے۔ تو اس سے پہلا علم کون سا مراد ہے؟ قرآن و حدیث والا، دین اسلام والا ہے۔ یہ حدیثہ لکھیا نے علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، مہد سے لے کر لحد تک، یہ سکول دیا گندہ تے لکھے ہے۔ کمال ہے جی، یعنی حضور نے یہ فرمایا سی بٹائیاں پا کے سکولے بڑھ جاؤ تے یہ نام علم رکھو۔ یہ سکول کالج علم نہیں ہے، یہ فنون ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ فن کی جمع فنون ہے، یہ فن ہے۔ آپ ڈاکٹر بن گئے تو فن ہے، کون سا علم ہے یہ؟ آپ انجینئر بن گئے تو یہ فن ہے۔ آپ کچھ بھی سکول کالج سے بن کے نکلے یہ فن ہے۔ علم وہ ہے جس میں اللہ کی پہچان نصیب ہو، جس میں اللہ کے رسول کی معرفت نصیب ہو، اس کو علم کہتے ہیں۔ خیر بات ختم کریں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ یوں کہا کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچنے والی باتوں سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔